نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے تکبر کیا ہے اور تکبر کے نقصانات کیا ہیں اور تکبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا تکبر ہے کیا۔ تو ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ تو اللہ معاف کرے، دیکھو کتنا بڑی نحوست ہے تکبر کرنے والے کے لیے۔ اگر ہم تکبر کرنے والے بنیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، سورۃ قصص آیت نمبر 83 پارہ نمبر 20۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے۔ دیکھو کتنا خوش قسمتی ہے اس انسان کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم آخرت کے لیے ان لوگوں کے لیے گھر بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر ان لوگوں کے لیے بناتا ہے جو زمین میں فساد بھی نہیں چاہتے اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ دیکھو اس سے معلوم یہ ہوا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلتا ہے، وہ پرہیز کرتا ہے تو تکبر سے بچتا ہے اور لوگوں کو فساد میں ڈالنے سے، فساد سے بچتا ہے تو وہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرہیزگاروں کے لیے تو میں نے ان لوگوں کے لیے بنائے جنت میں گھر جو تکبر بھی نہیں کرتے اور فساد بھی نہیں چاہتے، اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہیے، مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان حدیث نمبر 91 صفحہ نمبر 61۔ دیکھو جب ہم تکبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کریں گے تو پھر اس کی دنیا میں رہ کے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، ہماری کیا صورتحال ہوگی؟ پھر ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، ذلت و پریشانیاں ہوں گی۔ اچھا ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، تکبر کن وجوہات پہ ہوتا ہے؟ تکبر آتا کیسے ہے؟ تو تکبر آنے کی 8 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ علم کی وجہ سے دوسروں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس علم آ جائے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ۔ اس سے جو علم والا ہے اگر تکبر کرے علم والا، اس کو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ شیطان کے پاس کتنا زیادہ علم تھا۔ شیطان کے پاس اتنا زیادہ علم تھا، وہ بیت المعمور کا خطیب تھا۔ دیکھو جو بیت المعمور کا خطیب ہو اس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اور دوسرا یہی چیز جو بندہ سوچ لے اور تکبر کرنے سے بچ جائے گا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، وہ دنیا آخرت کے لیے وہ رسوا اور لعنتی بن گیا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں اپنی عبادت کی وجہ سے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں۔